بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ خاتم النبیین وامام المتقین وقائد الغر المحجلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. ثم قال أبو هريرة فاقرؤوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدیل لخلق اللہ ذلك الدین القیم رواہ البخاری و مسلم. سلسلہ وار پروگرام رہنمائی ایک حدیث سے ہر اتوار کو آپ کی خدمت میں گفتگو کا موقع ملتا ہے. آج کی نشست کے لیے ہم نے جس حدیث کا انتخاب کیا ہے یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر موجود ہے. اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. حدیث کا ترجمہ یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یا یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں. بالکل اسی طرح جیسے ایک جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بالکل صحیح سالم اعضاء کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، لیکن بعد میں اس کے اعضاء کاٹ دیے جائیں، اس کی ناک کاٹ دی جائے تو پیدائش کے وقت اس میں اس طرح کا کوئی عیب نہیں ہوتا. اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ اللہ کی وہ فطرت جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا، لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم، وہ فطرت یہ دین اسلام ہے. سندھ اسمبلی کے اندر گزشتہ چند دن قبل مائنورٹیز پروٹیکشن بل کے نام سے ایک بل پاس ہوا، اقلیتوں کے تحفظ کے عنوان اور اس نام پر. ہم آج کی اس مجلس میں اس حدیث شریف کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس بل کی شرعی حیثیت کیا ہے اور ہمیں بحیثیت مسلم قوم، بحیثیت مسلم فرد کیا کرنا چاہیے. قرآن کریم سورۃ الاعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک عہد کا ذکر کیا ہے، ایک میثاق کا ذکر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں سے لیا تھا. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. سورۃ الاعراف کی 172 نمبر آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے بنی آدم سے، حضرت آدم کی پوری اولاد سے یہ عہد لیا تھا، یہ وعدہ لیا تھا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے بیک زبان ہو کر یہ جواب دیا تھا، بلا، کیوں نہیں. چنانچہ قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے یہ بات وضاحت کے ساتھ لکھی ہے کہ ہر انسان یہ عہد اللہ تعالیٰ سے کر چکا ہے، ہر انسان اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کر چکا ہے، اس بات کا اقرار اور اعتراف کر چکا ہے کہ میرا رب، میرا اللہ، میرا خالق اور مالک، مجھے پیدا کرنے والی ذات وہ ایک اللہ کی ذات ہے. چنانچہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو یہ ارشاد فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہم اگر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو وجود دیا
حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، پہاڑ بنائے، سمندر چلائے، اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ہمارے لیے مسخر کیا۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے پیدا کی؟ قرآن کریم سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا۔ چنانچہ 1.25 لاکھ انبیاء اور آسمانی کتابیں اور آسمانی صحائف نازل کیے گئے۔ ان انبیاء کو بھیجنے کا مقصد، ان آسمانی کتابوں اور آسمانی صحائف کے نازل کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ لوگ بندگی اللہ کی کریں، غیروں کی بندگی سے نکل کر اللہ کی بندگی کی طرف آ جائیں۔ یہ تمام انبیاء کی بعثت کا واحد اور مشترکہ مقصد تھا۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ۔ ہر نبی نے اپنی امت کو آ کر اس بات کی دعوت دی ہے اعبدوا اللہ وحدہ لا الہ الا اللہ۔ اس بات کی ہر نبی نے دعوت دی، اور اس بات پر بھی علم الاقوام کے ماہرین جو ایتھولوجسٹس ہیں ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انسانیت کا پہلا دین وہ دین توحید ہے۔ اگرچہ اس پر بہت مکالمہ ہوا، بہت بحث مباحثے ہوتے رہے، لیکن آج علم الاقوام کے ماہرین یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ انسانیت کا جو سب سے پہلا دین تھا وہ دین توحید تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب آئے اس وقت دنیا کے اندر صرف توحید کا دین تھا۔ یہ جو دوسرے ادیان ہیں یہ بعد کی پیداوار ہیں، اصل دین وہ دین توحید ہے، یعنی ایک اللہ کا اقرار کرنا۔ حضور علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور ساری انسانیت کے لیے بھیجا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ۔ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اسی نصیحت کے لیے۔ قرآن میں فرمایا إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ، یہ نصیحت ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ۔ اس کے اندر بہت بڑی نصیحت ہے دل والوں کے لیے، یہ جو توجہ سے ہماری بات سننا چاہتا ہے۔ قرآن میں حضور کو حکم دیا گیا فذکر انما انت مذکر، کہ آپ نصیحت کیجئے، آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیجئے، اسلام کی دعوت دیجئے، لوگوں کو دائرہ اسلام کے اندر داخل ہونے کی ترغیب دیجئے۔ آپ کو ہم نے بھیجا ہی اس مقصد کے لیے ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو پیغام دیا گیا ہے اس پیغام کو انسانیت تک پہنچا دیجئے۔ حضور علیہ السلام کی بعثت کا یہ مقصد تھا۔ قرآن کریم اس مقصد کے لیے نازل ہوا، اور پھر حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی کس طریقے سے امت کے غم میں، امت کی فکر میں، اور اس بات کے غم اور اس بات کی کڑھن میں گزاری کہ کس طرح یہ سارے لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو جائیں۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی مشیت نہیں ہے کہ ساری انسانیت مسلمان ہو جائے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، لیکن یہ اللہ کی مشیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے دکھا دیے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہتا ہے ایمان لے آئے، جو چاہتا ہے کافر رہے۔ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، آخرت کے اندر ہر ایک اپنا بدلہ دیکھ لے گا کہ مومن کا کیا انجام ہے اور مجرم کا اور کافر کا کیا انجام ہے۔ یہ تو قرآن کریم کے نزول کا مقصد، حضور علیہ السلام کی بعثت کا مقصد، اور پھر حضور علیہ السلام نے اپنے آپ کو امت کے غم میں کتنا کھپایا۔ قرآن کریم نے کہا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ کیا آپ ان کے پیچھے اس بات کے غم میں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے، یہ مسلمان کیوں نہیں ہوتے، کیا آپ اس غم کے اندر اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیں گے؟ اتنا حضور علیہ السلام نے غم کیا، اتنی فکر کی کہ اللہ تعالیٰ کو منع کرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ آپ اتنا زیادہ غم نہ کریں۔ قیامت کے دن حضور علیہ السلام کو اپنی امت کی کتنی فکر ہوگی، دنیا میں کتنی فکر تھی۔ اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ،
کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرے سارے امتیوں کی مغفرت نہیں کر دی جائے گی۔ یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد تھا، اور یہ آپ کی حیات طیبہ ہے، اور اس مقصد کے لیے آپ نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، اپنے خاندان سے کٹے، اپنے قبیلے سے کٹے، لوگوں نے آپ کو مجنون کہا، ساحر کہا، کاہن کہا، کسی نے کہا ان پر جادو ہو گیا، کسی نے کہا ان کو کوئی بیماری ہے، کسی نے کہا یہ دنیا کی طلب کے اندر حب جاہ حب مال کے اندر اس طرح کی دعوت کر رہے ہیں، اس طرح کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ لوگوں نے طرح طرح کے دعوے کیے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مشن پر چلتے رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے، آپ نے ذرہ برابر کسی قسم کی لچک نہیں دکھائی۔ صحابہ کرام کو کس طریقے سے سزائیں دی گئیں، کس طریقے سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جاتا تھا، کس طرح صحابہ کو شہید کیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا شہر، اپنا ملک، اپنا وطن چھوڑنا پڑا، آپ کو ہجرت کرنی پڑی، آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ یہ ساری قربانیاں آپ نے کیوں برداشت کی؟ یہ قربانیاں آپ نے کیوں دی؟ یہ ساری تکلیفیں کیوں برداشت کی گئی؟ اس کی ایک ہی بنیادی وجہ تھی کہ اللہ کا دین جس نے قبول کیا ہے وہ اس پر ثابت قدم رہے، اور زیادہ لوگ اس دین کی طرف راغب ہو جائیں۔ کیا ہم یہ بات نہیں سمجھتے؟ کیا تاریخ کا مطالعہ ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ جو صحابہ مسلمان ہوئے، صحابہ کی جو تعداد مکہ مکرمہ کے اندر مسلمان ہوئی، تو ان کی تعداد تو بہت تھوڑی تھی، وہ تو تعداد میں بہت کم تھے، اور جس صحابی نے بھی اسلام قبول کیا اس کے گھر والوں کی طرف سے اس کی مخالفت ہی ہوئی ہے۔ اس کی مثالیں آپ کو بہت کم ملیں گی کہ کسی شخص نے اسلام قبول کیا ہو اور اس کے گھر والوں نے اس کو شاباشی دی ہو، اس کے گھر والوں نے اس کو تھپکی دی ہو کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا۔ ہر شخص یہی کہتا تھا کہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا، ہمارے آباء و اجداد کا تو یہ دین نہیں تھا، ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو جس مذہب جس دین پر پایا تھا ہم تو اسی کی پیروی کریں گے۔ یہ مذہب اسلام یہ تو ایک نیا مذہب ہے، اس دین کو ہم کیسے قبول کریں؟ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سب چیزوں کو برداشت کیا، اور ان سب چیزوں کو برداشت کرنے کے بعد حضور کے دامن کے ساتھ چمٹے رہے، یہاں تک کہ اس دنیا سے اسلام کی حالت میں رخصت ہو گئے۔ ہم بحیثیت مسلم قوم، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ واحد وہ ریاست، وہ مملکت ہے جو کلمہ طیبہ کی بنیاد پر آزاد کرائی گئی، جو کلمہ طیبہ کی بنیاد پر حاصل کی گئی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ پاکستان کے معرض وجود میں آنے کا بنیادی سبب، بنیادی نقطہ اور بنیادی پوائنٹ ہے، جس کے لیے ہمارے اکابر نے قربانیاں دیں۔ اور بحیثیت مسلم قوم ہم اگر دیکھیں تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے، اس امت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ اپنے مذہب کے لیے، اپنے دین کے لیے جو کچھ خدمت اپنی بساط کے مطابق کر سکتی ہے وہ خدمت کرے۔ دوسروں کو دین کی دعوت دینا ہو، دوسروں کو دین کی باتیں سمجھانا ہو، دوسروں کو دین کی طرف قریب لانا ہو، یہ کسی عالم کی، کسی مبلغ کی، کسی کی ذمہ داری نہیں۔ ہر مسلمان اپنی بساط کے مطابق اس کو یہ کام کرنا چاہیے جس حد تک وہ صحیح انداز سے وہ کام کر سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑوں کو بھی دعوت دی، چھوٹوں کو بھی دعوت دی۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے اندر کئی ایسے صحابہ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور بہت کم عمری میں قبول کیا۔ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ لیجئے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد بھی تو اسلام انہوں نے بھی تو قبول نہیں کیا تھا، ابو طالب نے، اور حضرت علی کی عمر 10 سال تھی جب آپ نے اسلام قبول کیا۔ تو کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو منع کیا کہ آپ اسلام قبول نہ کریں، یا آپ نے ان کو شاباشی دی اور آپ نے ان کو ترغیب دی اور آپ نے ان کی حوصلہ افزائی کی کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا، باوجود یہ کہ ان کے والد تو اسلام قبول نہیں کیا تھا ان کے والد نے؟ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے 9 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، اور ان کے والد جن کا نام روایات میں جلاس آتا ہے،
وہ بھی کافر تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت شدید مخالفت کیا کرتے تھے، اور انہی کے بارے میں قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہوئی ہیں، یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر۔ قرآن کریم نے ان کے بارے میں آیات نازل کی ہیں کہ ان کے والد اتنے شدید تھے، اتنے سخت تھے، اتنے مخالف تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نازیبہ کلمات ادا کر دیا کرتے تھے۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے 9 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، اور آپ نے ان کو خوش آمدید کہا اور آپ نے ان کی حوصلہ افزائی کی۔ حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں جو میدان بدر میں شہید ہوئے ہیں، اور شہادت کے وقت ان کی عمر 16 سال تھی۔ آپ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام قبول کرنا تو درکنار، آپ نے جہاد میں شرکت سے بھی منع نہیں فرمایا۔ 16 سال کی عمر میں انہوں نے میدان بدر کے اندر شہادت کا جام شہادت نوش کیا، اور آپ ان صحابہ میں سے ہیں جو میدان بدر میں شریک ہو کر شہید ہوئے ہیں۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کم عمری کی وجہ سے، بہت زیادہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے منع فرمایا کہ آپ جہاد میں شرکت نہیں کر سکتے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں دوسرے صحابی کے ساتھ کشتی لڑنا چاہتا ہوں، آپ دیکھیں کہ میں ان پر غالب آتا ہوں یا نہیں۔ تو انہوں نے ان سے کشتی لڑی، اور کشتی لڑ کر حضور کو یہ کہا کہ میں اس جہاد میں شریک ہونے کا اہل ہوں، آپ مجھے جہاد کے اندر شرکت کی اجازت دیجیے۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بھی بہت کم عمری کے اندر اسلام قبول کیا۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاذ بن عمرو بن الجموح اور حضرت معاذ بن عفراء، یہ دو وہ صحابہ ہیں جو بہت زیادہ چھوٹے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میدان بدر کے اندر جب لڑائی جاری تھی تو میں نے دیکھا میرے دائیں طرف اور میرے بائیں طرف دونوں بچے کھڑے تھے، تو میں نے یہ دل میں تمنا کی کہ کاش میرے دائیں بائیں کوئی ایسے مضبوط لوگ ہوتے جو میری مدد کر سکتے۔ تو دونوں میری طرف، دونوں جانب چھوٹے بچے کھڑے ہیں، اور پھر ان چھوٹے بچوں نے مجھے کہا کہ ابو جہل کہاں ہیں جو ہمارے حضور کو برا بھلا کہتا ہے؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ ابو جہل وہ ہے، اور ان میں سے ایک لبکا اور اس پر وار کیا، اور دوسرا لبکا اور اس نے ابو جہل کو قتل کیا۔ یہ جو 2 صحابہ تھے جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا، یہ بہت کم عمر تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا وہ سارا، ابو جہل کا جتنا مال غنیمت اس سے لیا گیا، اس کا فیصلہ انہی کے لیے کیا۔ یہ تو تاریخ ہے، یہ تو سیرت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن میں اسلام قبول کرنے والوں کو خوش آمدید کہا ہے، ان کو ترغیب دی ہے، ان کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جن بچوں نے اسلام قبول کیا ان کے والدین ہرگز اس بات پر رضامند نہیں تھے کہ ان کی اولاد اسلام قبول کرے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اس حدیث شریف کے اندر بیان کی گئی کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے آپ کسی کو روک نہیں سکتے، اور فطرت پر جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان سے عہد لیا، اس نے اس عہد پر لبیک کہا، اس نے ہاں کی۔ اب انسان کی پیدائش اسی فطرت اسلام پر ہوتی ہے۔ فطرت سے روکنے کا مطلب بالکل یوں ہے جیسے آپ کسی بچے کو یہ کہیں کہ آپ دیکھیں نہیں، آپ اس کو یوں کہیں کہ آپ سنیں نہیں، آپ اس سے یہ کہیں کہ آپ تعلیم حاصل نہ کریں۔ اب یہ چیزیں اس کی فطرت میں داخل ہیں۔ اب جب آپ اس کو فطرت سے روکتے ہیں تو یہ بات، یہ کام کسی بھی طرح شرعاً، اخلاقاً، قانوناً کوئی اچھا کام تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اس کے والدین، اس کا ماحول، اس کا گھرانہ یا اس کو یہودی بناتا ہے یا نصرانی بناتا ہے یا کوئی بھی کسی بھی غیر مسلم طبقے کے اندر اس کو شامل کرتا ہے، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یا اس کو مسلمان بناتا ہے۔ یہ اسی لیے نہیں فرمایا کہ مسلمان تو وہ پیدا ہوا تھا، مسلمان ہونے کی حالت میں تو وہ پیدا ہوا تھا، اس لیے آپ نے یہ نہیں فرمایا، اس لیے کہ یہ تو اس کی فطرت ہے۔ چنانچہ ایک تو یہ بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اس مقصد کے لیے بھیجا، دنیا اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے بنائی، قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے نازل کیا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم اسلام کے خادم، ہمارا کام اسلام کی خدمت کرنا ہے، اسلام کی تبلیغ کرنا ہے۔ مغربی اقوام اور دیگر اقوام اپنے مذاہب کی تبلیغ کے لیے باقاعدہ انہوں نے NGOs قائم کی ہوئی ہیں، باقاعدہ ادارے ہیں، باقاعدہ تنظیمیں ہیں جو دوسرے ممالک کے اندر جا کر اپنے مذہب کی تبلیغ کرتی ہیں،
اور یہاں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ایک اسلامی مملکت کے اندر ایک اسمبلی یہ بل پاس کر دیتی ہے کہ یہاں پر 18 سال سے کم عمر کے لڑکے کو یا لڑکی کو اسلام قبول کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ انتہائی افسوس کا مقام ہے، المیہ ہے، درد دکھ کی بات ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ اس کو سن کر، اس کو سوچ کر ہی دل کانپنے لگتا ہے۔ کیا ہم اللہ تعالیٰ سے بے نیاز ہو گئے ہیں؟ کیا ہمیں یہ نہیں پتا اسرائیل کی اسمبلی کے اندر بل پاس ہونے لگا کہ اذان پر پابندی لگائی جائے؟ اللہ تعالیٰ نے آگ کی لپیٹ میں لیا، ان کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے مطمئن ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ قرآن کہتا ہے فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، کیا تمہیں قوم عاد جیسے عذاب کا انتظار ہے، اس آندھی کا انتظار ہے؟ کیا تمہیں قوم سمود کی طرح اس چیخ کا انتظار ہے جو تمہارے دلوں کو اور کلیجوں کو پھاڑ کر رکھ دے؟ کیا تمہیں قوم نوح کی طرح پانی کے اندر غرق ہونے کا انتظار ہے؟ کیا فرعون کی طرح پانی کے اندر ڈبو دیے جانے کا انتظار ہے؟ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، کہ کیا رات کو ہمارا عذاب آ جائے تم سوئے ہوئے ہو، تمہیں پتہ بھی نہ چلے؟ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ، دن کے وقت ہمارا عذاب آ کر تمہیں پکڑ لے۔ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ، کیا تم اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو گئے ہو؟ کیا ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا زندگی اور موت، حیات اور موت، اس کا ہم انکار کر بیٹھے ہیں؟ کیا ہم نے اللہ کو جواب نہیں دینا؟ کیا ہم نے اس دنیا سے جانا نہیں؟ کیا ہم نے قبر میں نہیں اترنا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات بے شک غفور الرحیم ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ پکڑنے پر آتا ہے ان بطش ربک لشدید واللہ عزیز ذو انتقام، جب اللہ انتقام لینے پر آتا ہے پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ وہ جب پکڑتا ہے تو اخذ عزیز مقتدر، وہ پھر پوری طاقت کے ساتھ پکڑتا ہے، پھر کوئی اپنی جان چھڑا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے انسان کو کہ وہ سمجھ جائے، اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے انسان کو کہ وہ اپنے آپ کو درست کر لے۔ اس کا مطلب تو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے نظام کے ساتھ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، ان کے احکام کی مخالفت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دینے والے ہیں۔ ہم ذرا اس بل کے مندرجات پر اگر غور کریں کہ 18 سال سے کم عمر لڑکے یا لڑکی کو قبول اسلام سے روکا گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کے اندر بالغ ہونے کے لیے عمر 18 سال نہیں، زیادہ سے زیادہ جو لمٹ ہے وہ 15 سال کی ہے، اور اس سے پہلے بھی بچہ بالغ ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ایک تو یہ ہوا کہ 15 سال ہونے کے بعد 3 سال تک وہ لڑکا یا وہ لڑکی غیر مسلم رہے گی۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر وہ بچہ یا بچی اس حالت، اس عمر کے اندر اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، تو کیا ہم اس بات کے لیے تیار ہیں کہ قیامت کے دن ہم ان کے بوجھ کو، ان کے کفر کا بوجھ اٹھا سکیں؟ کیا ہمارے اپنے گناہوں کے بوجھ کم ہیں کہ ہم ان کے گناہوں کے بوجھ اٹھائیں؟ اور اس کے بعد جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے چھوٹے بچوں کو اتنی ترغیب دی اسلام قبول کرنے کی، ایسی صورتحال میں کیا ہمارا یہ طرز عمل حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت سے بالکل متصادم نہیں؟ متصادم تو کیا، اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی اس کے لیے، اور ہم یہ بل پاس کریں کہ دنیا کے اندر بس یہ نظام نہ رہے؟ یہ تو بالکل کھلا تصادم ہے، تعارض ہے، تقابل ہے، ایک لڑائی کی فضا بنانا ہے۔ جو بچہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے اس کو اسلام قبول کرنے کا شریعت نے اختیار دیا ہے، اور پھر یہ بھی بل میں کہا گیا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیتا ہے، 18 سال سے اس کی عمر زائد ہے، اب وہ قانوناً قبول کر سکتا ہے، تو اس کے بعد بھی 21 دن تک اس کو مہلت دی جائے گی۔ مقام افسوس ہے کہ 21 دن تک گویا اس کو یہ مہلت دی جا رہی ہے، اس کو یہ ترغیب دی جا رہی ہے، اس کو یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ تم نے جو اسلام قبول کیا ہے، تم یہ سوچو کہ تم نے یہ کوئی اچھا کام کیا یا برا کام کیا، اور ان 21 دنوں کے اندر کیا اس کے گھر والے اس کو چھوڑیں گے؟ کیا وہ اس کو پھولوں کا ہار پہنائیں گے؟ تو صحابہ نے اسلام قبول کیا، ان کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، ان کو انگاروں پر لٹایا گیا، ان کے سینے پر پہاڑ جیسے پتھر لا کر توڑے گئے،
تو اگر ہمارے ہاں کوئی مسلمان ہوتا ہے، کسی ہندو برادری کا شخص یا کسی دوسری برادری کا شخص کوئی مسلمان ہوتا ہے، تو اس صورت میں اگر اس کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو یہ مشکل پیش آنا تو ایک فطرتی امر ہے. چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ الا اللہ کہنا اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے کوئی قربانی تو دینی پڑتی ہے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلہم. اللہ تعالیٰ ضرور آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور آزماتا ہے اپنے بندے کو. تو ایک تو بچے کو اسلام قبول کرنے سے روکنا، اس کی فطرت کو مسخ کرنا ہے. دوسرے نمبر پر یہ اسلام کے نظام سے، اسلام کی تعلیم سے، قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے سراسر متصادم ہے. اور تیسرے نمبر پر اگر ہم دیکھیں، پاکستان کے آئین کے اندر یہ بات درج ہے کہ کوئی بھی قانون پاکستان کے اندر خلاف قرآن و سنت نہیں بنایا جائے گا، اور یہ پاس ہونے والا بل قرآن اور حدیث کے بالکل خلاف ہے. گویا اس بل کو پاس کر کے آئین پاکستان کی مخالفت کی گئی ہے، آئین پاکستان کی مخالفت کر کے یہ بل پاس کیا گیا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ کیا اقلیتوں کے تحفظ کے لیے یہی ایک بات رہ گئی تھی؟ کیا اقلیتوں کا تحفظ اسی بات میں ہے کہ آپ یہ پابندی لگا دیں کہ کوئی شخص اسلام قبول نہیں کر سکتا؟ یہ کہاں کی لاجک ہے، یہ کہاں کی منطق ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس موقع پر پوری امت کو، پوری قوم کو، پوری پاکستانی قوم کو اس کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے. اور وہ آواز بلند کرنے کا طریقہ ہر شخص کا مختلف ہے. حدیث شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. جس کے بس میں جتنا ہے وہ اس کے لیے کردار ادا کرے. میں یہ گزارش کروں گا اپنے سننے والوں سے، وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، ہمارا کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق ثانوی حیثیت رکھتا ہے، ہمارا اسلام سے تعلق اولین تعلق ہے، ہماری اولین ترجیح اسلام ہے، ہماری ثانوی ترجیح ہماری سیاسی جماعت ہے. چاہے وہ کسی مذہبی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، غیر مذہبی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، کم از کم وہ مسلمان تو ہے. جب وہ مسلمان ہے تو کیا اس کے دل میں یہ درد نہیں اٹھتا کہ ایک اسلامی مملکت کے اندر خلاف اسلام بل پاس ہوتا ہے اور میں اس پر خاموش بیٹھا ہوا ہوں، اپنی طرف سے جو کر سکتا ہوں وہ بھی نہیں کرتا؟ تو کیا اللہ کا عذاب ہمیں گھیرے گا نہیں؟ ہم کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ جو جس سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے وہ اپنے سیاسی قائدین کو اپنا احتجاج مؤثر انداز میں ریکارڈ کروائے. جن لوگوں کو آپ نے ووٹ دیا ہے آپ ان کو بتائیں کہ کیا ہم نے آپ کو یہ ووٹ اس لیے دیا تھا. ہم اپنا احتجاج مؤثر انداز میں ان کو ریکارڈ کروائیں، ہم یہ بات باور کروائیں کہ ہم مسلمان پہلے ہیں اور اس پارٹی سے تعلق بعد میں رکھتے ہیں. عوام الناس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک تو وہ یہ کام کریں، دوسرا سوشل میڈیا استعمال کرنے والے جتنے دوست ہیں، جتنے بھائی ہیں، ان سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس کے خلاف سوشل میڈیا پر آواز اٹھائیں، یہ میسج آپ دوسروں تک پہنچائیں، ہماری یہ بات آپ دوسروں تک پہنچائیں. اور ہر شخص یہ کوشش کرے کہ اسمبلی کے اندر موجود اراکین تک یہ پیغام، یہ میسج، یہ بات پہنچے اور وہ اس پر غور کریں. بحیثیت مسلم، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، قرآن اور حدیث کا پر ایمان لائے ہوئے ہونے ایک شخص کی حیثیت سے وہ دیکھیں کہ کیا میں نے اس پر دستخط کیے، کیا میں نے اس کے حق میں آواز اٹھائی، تو میں کہاں پر کھڑا ہوں. یقیناً اسلام سے روکنا، اسلام سے لوگوں کو منع کرنا، اسلام قبول کرنے سے لوگوں کو روکنا، اس طرح کے قوانین تو شاید کسی سیکولر ملک میں بھی پاس نہ ہوئے ہوں، چاہے کہ وہ ایک اسلامی جمہوریہ ملک کے اندر پاس ہوں جس کی اساس اور جس کی بنیاد کلمہ طیبہ ہو. میڈیا کے ذمہ داران کی، جتنے میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس ایشو کو ہائی لائٹ کریں. چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت بڑا بنا کر پیش کیا جاتا ہے. اتنی بڑی بات اسلام کے متصادم، وہ بھی ظاہر اس کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، ان کے دل میں بھی ایک دردمند دل ہے، وہ بھی اسلام سے محبت اور لگاؤ رکھتے ہیں.
ان کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی حد تک جتنی آواز بلند کر سکتے ہیں، ایوان تک جو بات پہنچا سکتے ہیں وہ بات پہنچائیں. اس پر آپ پروگرام کریں، آپ اس پر لوگوں کو آگاہی دیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، آپ علماء سے اس پر گفتگو کریں. اسی کے ساتھ ساتھ وفاقی شرعی عدالت کو اس بات کا اختیار حاصل ہے کہ کوئی بھی قانون اگر خلاف قانون و سنت پاس ہوتا ہے، وفاقی شرعی عدالت کو اس پر از خود نوٹس لینے کا اختیار ہے. وفاقی شرعی عدالت میں موجود تمام ججز سے ہماری یہ درخواست ہے کہ آپ اس پر از خود نوٹس لیں، آپ اس کی سماعت کریں کہ یہ کس طرح کے قوانین اس ملک کے اندر پاس ہو رہے ہیں. یہ قانون قرآن سے بھی متصادم، حدیث سے بھی متصادم، ہماری اسلامی روایات سے متصادم، ہماری تاریخ سے متصادم، اور بجائے اس کے کہ ہم اسلام کی اشاعت کا ذریعہ بنیں، ہم اسلام اوروں تک پہنچائیں اور ہم اسلام کی دعوت دیں، ہم اسلام کے داعی بنیں، ہم اس حد تک پہنچ گئے، اس سطح تک، اس گراوٹ تک ہم پہنچ گئے کہ ہم لوگوں کو اسلام سے روکنے والے بن جائیں. تو جو شخص لوگوں کو اسلام سے روکتا ہے، اللہ نے قرآن کو نازل کیا، حضور کو بھیجا، انبیاء کو بھیجا، آسمانی کتابیں نازل کی، یہ ساری دنیا کو بنایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم اللہ کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو جائیں کہ ہم کسی کو اسلام قبول کرنے نہیں دیں گے، یہ بالکل اللہ تعالیٰ سے کھلم کھلا اعلان جنگ ہے. میں اپنے تمام سننے والے اور دیکھنے والے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس کے خلاف جس فورم پر، جس انداز میں مؤثر طریقے سے آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں، آپ احتجاج ریکارڈ کروائیں، آپ اپنی طاقت کو پہچانیے. ظاہر ہے جمہوری ملک ہے، جمہوریت کی بنیاد پر یہ سارے اراکین اسمبلی میں پہنچتے ہیں، تو آپ اپنی طاقت کو پہچانیے. ظاہر ہے آپ ایک فرد ہیں، آپ آواز اٹھائیں گے، دوسرا اٹھائے گا، تیسرا اٹھائے گا، چوتھا اٹھائے گا، اسی سے ایک آواز اٹھے گی، اسی سے ایک مؤثر احتجاج پیدا ہوگا. اور جب مؤثر احتجاج پیدا ہوگا تو وہ اس پر سوچنے پر مجبور ہوں گے، وہ ضرور اس کے اندر تبدیلی کریں گے، اور جو خلاف اسلام شقیں اس قانون کے اندر داخل کی گئی ہیں وہ اس سے نکالیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، قرآن اور سنت کا خادم بنائے، اور جس حد تک ہم قرآن کے لیے کام کر سکیں، خدمت کر سکیں، ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بل کے خاتمے کے لیے ہمیں اپنا مؤثر کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.